نوین تم کال کری تھی؟ اس وقت میں میٹنگ میں بزی تھا، بولو کوئی خاص بات تھی کیا؟ نوین کو 5 منٹ ہوئے تھے ڈرائیور کے ساتھ گھر آئے ہوئے، تبھی اسے شاہ نواز کی کال آئی تھی۔ آپ بس بزی رہیے میٹنگ میں شاہ نواز، ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ آپ کے بیٹے نے میری بہن کو ایئرپورٹ لے جانے ہی نہیں دیا، میری 2 کوڑی کی عزت کر کے مجھے ڈرائیور کے ہاتھ گھر روانہ کر دیا، اور میری بہن روتی چیختی رہی اس کے آگے، مگر وہ اسے زبردستی اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ نوین کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ شاہ نواز کو ہی باتیں سنانے لگی۔ نوین، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا نا کہ حنین کو پنڈی بھیجنے والا فیصلہ تمہارا غلط ہے۔ اذہان کو جب بھی معلوم ہوتا وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا، یہ میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ نوین کی بات سن کر شاہ نواز بولا، تو کیا کروں میں پھر؟ اپنی بہن کو سجا سنورا کر آپ کے بیٹے کے بیڈ روم میں بٹھا دوں تاکہ وہ دل کھول کر میری بہن کے ساتھ زیادتی کرے؟ نوین مزید غصے سے بولی تو اس نے کہا، فضول قسم کی الٹی باتیں مت کرو نوین، تمہاری بہن اذہان کی بیوی بھی ہے، کوئی نام محرم تو نہیں، تو پھر زیادتی کا کیا سوال؟ میرے خیال میں اب تمہیں اپنے دماغ میں ان دونوں چیزوں کو ہٹا لینا چاہیے اور اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے، ہمارے بچے کے اوپر۔ پورے 10 دن گھر میں خاموشی تھی کیونکہ اذہان چپ بیٹھا تھا، لیکن آج اگر اس نے بدتمیزی کی ہے تو وجہ یہی ہے کہ تم نے حنین کو اس گھر سے دور بھیجنے کی کوشش کی۔ شاہ نواز نوین کو اس کی غلطی بتانے لگا تھا۔ واہ کیا بات ہے آپ کی شاہ نواز، میری بہن بے شک آپ کی بیٹے کی بیوی ہے، مگر وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے، اور اگر اذہان اس سے زبردستی کرے گا تو وہ زیادتی میں ہی شمار ہوگا نا۔ شاہ نواز، خدا کے لیے اپنے بیٹے کی سائڈ لینا بند کریں آپ۔ اگر میں آپ کی آپ کو اس کی حرکتوں سے آگاہ نہ کرتی تو صرف اور صرف آپ کا خیال کر کے یا پھر وجیہہ کا لحاظ کر کے۔ کتنی بدتمیزی کرتا ہے، اور وہ مجھ سے کتنا کتنا تنگ کیا ہو اس نے مجھے۔ آپ کو اگر اس کی کرتوت بتانے بیٹھ گئی نا تو صبح سے شام ہو جائے گی، اور آج تو اس نے کھلے میں دھمکی دی ہے مجھے کہ وہ میرے منہ پر تیزاب پھینک کر میری شکل اتنی بھیانک کر دے گا کہ اس کا باپ مجھ پر تھوکے گا تک نہیں۔ یہ بولا ہے آپ کے بیٹے نے مجھے آج۔ نوین اپنے کمرے میں غصے میں ٹہلتی ہوئی موبائل پر شاہ نواز کو اذہان کے مزید کرتوت بتانے لگی۔ نوین، ویسے تو مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ تمہاری بہن اذہان سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، ہو سکتا ہے کہ میری آبزرویشن غلط ہو، مگر اپنے بیٹے پر مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گا جس سے حنین ہرٹ ہو، مگر اس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، تم سے بدتمیزی کی ہے تو اس کا جواب اسے دینا ہوگا۔ میں ڈرائیور سے بات کرتا ہوں، اب تم ریلیکس ہو جاؤ اور پلیز وجیہہ کو کچھ بھی نہیں بتانا، وہ ٹینشن لے گی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شاہ نواز نے اسے بہلا کر فون رکھا۔ تم مجھ پر ایسڈ ڈال کر میرا چہرہ بھیانک کرنے والے ہو، نہ تاکہ تمہارا باپ مجھ پر تھوکے تک نہیں۔ اب دیکھنا اذہان میاں کہ میں بنا ایسڈ کے تمہارے چہرے پر سب سے کیسے تھکواتی ہوں۔ نوین خود سے ہی بولی تھی۔ اذہان حنین کو فلیٹ میں لے کر آیا اور اس کا ہینڈ کری سائڈ پر رکھتا ہوا خود صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ حنین سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حنین کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اذہان بھی ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ حنین ابھی تک پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ حنین کے دیکھنے کے انداز پر اذہان نے اندازہ لگایا کہ وہ اس سے ناراض ہے، وہ اسے خفا سی بھی بہت کیوٹ لگی تھی۔ اب حنین کے مسلسل دیکھنے پر اذہان کو ہنسی آنے لگی۔ کب تک دروازے پر کھڑی مجھے یوں گھورتی رہو گی؟ ڈارلنگ، یہ کام تم میرے قریب بیٹھ کر بھی کر سکتی ہو نا، یہاں آؤ میرے پاس۔ اذہان، تم آپی کے ساتھ ذرا بھی عزت سے پیش نہیں آ سکتے کیا؟ ان سے تمہارا دوہرا رشتہ ہے، وہ تمہاری وائف کی سسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری مدر بھی ہیں، بے شک سٹیپ مدر ہی صحیح، پر تمہیں انہیں رسپیکٹ دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھی تو اذہان نے گردن موڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تمہاری بہن مجھے بہنوئی ہونے کے ناطے کتنی رسپیکٹ دیتی ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور آئندہ اپنی بہن کو میری مدر کہنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف اور صرف میرے ڈیڈ کی سیکنڈ وائف ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور رہی عزت سے پیش آنے کی بات تو ڈارلنگ، میں تمہارا خیال کر کے ہی اس کا لحاظ کر جاتا ہوں، ورنہ یقین مانو کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس سے عزت سے پیش آیا جائے۔ اذہان نے جتنے نارمل انداز میں حنین سے کہا، اسے اذہان کی بات سن کر آگ ہی لگ گئی تھی۔ اگر تم اتنی ہی نفرت کرتے ہو میری بہن سے، وہ تمہیں اتنی زہر لگتی ہے، تو پھر اس کی بہن سے شادی کیوں کی تم نے؟ ہاں، حنین اب اس کی سرخ آنکھوں میں اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ٹیمپریچر اذہان کی باتیں سن کر مزید بڑھ جائے گا۔ ہاں تو کیا کرتا میں؟ میرے دل اور دماغ پر قبضہ جو جما بیٹھی تھی تم بری طرح سے، میرا دل ہر وقت تمہارے ساتھ کی چاہ کرنے لگا تھا۔ دماغ نے کہا، بیٹا اذہان، اسے گرل فرینڈ بنانے کے بجائے ڈائریکٹ بیوی ہی بنا لو۔ حنین کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر وہ اطمینان سے بولا تھا،
اور حنین اب بھی خاموشی سے اسے بس گھورے جا رہی تھی۔ اب اس لیے تو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں کہا نا کہ غصے سے میں تم مجھے گھورتی رہو، تھوڑا پیار سے بھی تو دیکھ لو یار، تمہارا شوہر ہوں، غریب سا بندہ ہوں۔ حنین کے گھورنے پر اب کی بار اسعد اپنے لہجے میں شوخی سماتا ہوا بولا تھا، جس پر حنین کو کوئی فرق نہ پڑا اور وہ اب بھی اسعد کو ایسے ہی دیکھنے لگی۔ اچھا سوری نا، اپنا موڈ تو ٹھیک کرو پلیز۔ اسعد صوفے پر تھوڑا سا کھسک کر اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب وہ اسمائل دے کر حنین کو دیکھ رہا تھا اور اب کی بار اسعد کے دیکھنے پر حنین نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اسعد پلیز مجھے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، آپ ہی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میرا موڈ تمہاری بہن کی وجہ سے 10 دن سے خراب ہے، آج رات تھوڑا سا اسے بھی پریشان ہونے دو، کل چلے جائیں گے واپس۔ اسعد دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو حنین اسے گھورنے لگی۔ وہ اس کے گھورنے کا نوٹس لیے بغیر اس کا ماتھا اور گردن چھو کر دیکھنے لگا۔ اب اسعد کو سمجھ میں آیا کہ اس کا چہرہ اتنا اترا اترا کیوں لگ رہا تھا۔ یہ اچھی بات تو نہیں حنین کہ تم بخار چڑھا کر میرے پاس آئی ہو، جبکہ میرا آج رات بھی کل کی طرح ایک ساتھ بات لینے کا ارادہ تھا۔ اسعد اس سے شکوہ کرتا بولا، بس بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، مجھے واپس گھر لے کر چلو۔ اسعد کے خطرناک عزائم دیکھ کر حنین کو گھر جانا ہی ٹھیک لگا تھا۔ ویسے بھی نوین نہ جانے اس کے بارے میں اب تک کیا کیا سوچ چکی ہوگی۔ ایک بار بول دیا نا کہ اب بار بار نہیں بولوں گا، کل چلیں گے مطلب ہم گھر کل ہی چلیں گے، اب مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ اب کی بار وہ لہجے میں تھوڑی سی سختی لاتا ہوا بولا تھا اور حنین کو بازو میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ کیا تم نے بریک فاسٹ کیا تھا؟ خود بھی بیڈ پر بیٹھ کر وہ دوبارہ حنین کا ماتھا چھوتا اس سے پوچھنے لگا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بہت زیادہ محبت بھرا تھا۔ آپ ہی کو مجھے پنڈی بھیجنے کی جلدی تھی اور تم یہاں لائے ہو تو تمہیں روب جھاڑنے سے فرصت نہیں۔ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، میں صبح سے بھوکی ہوں، کسی کو پرواہ ہی نہیں میری۔ حنین بیڈ پر لیٹی لیٹی خفا خفا سی اسے شکوہ کرنے لگی۔ اسعد مسکراہٹ چھپاتا ہوا اٹھا اور اپنا کوٹ اتار کر وارڈ روم میں ہینگ کرتا ہوا آستین کے بٹن کھول کر اپنے کف فولڈ کرتا بیڈ روم سے نکلنے لگا تو وہ بولی، کہاں جا رہے ہو تم اب؟ میں تمہارا الزام غلط ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ حنین کو دیکھ کر وہ کہتا ہوا آرام سے روم سے نکل گیا۔ حنین آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی رہی، اسے یوں ہی ریلیکس لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ 20 منٹ بعد روم کا دروازہ کھلا تو اسعد ہاتھ میں ایک ٹرے تھامے اندر آیا تھا۔ لازمی اس کے لیے ناشتہ بنا کر لایا تھا۔ بے ساختہ حنین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے ہاں؟ میں ایک نک چڑے اور مغرور انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ میرے لیے ناشتہ بھی بنا سکتا ہے۔ حنین اسعد کو دیکھ کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میری تعریف کرتے ہوئے کافی کنجوسی سے کام لیا تم نے، بدتمیز، بیہودہ، چھچورا، بے شرم اور ڈھیٹ کھیلنا تو تم مجھے بھول ہی گئی ہو۔ اسعد ٹرے میں پلیٹ اٹھا کر بولا جس میں بوائل ایگ پیسز کی شکل میں رکھے ہوئے تھے، وہ فورک کی مدد سے حنین کو کھلانے لگا۔ ایک لفظ تم بھی اپنی شان میں کہنا بھول گئے ہو جو کہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے تم پر۔ حنین اس کے ہاتھ سے نوالا کھاتی ہوئی بولی تو اسعد نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولی، منہ پھٹ انسان۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولی تھی تو اسعد اب کی بار زور سے ہنسا۔ ہاں یہ تو آدھی دنیا مجھے کہتی ہے، اور ایک لفظ اور بھی میری شخصیت کا خاصہ کرتا ہے، اور وہ لفظ ہے ضدی انسان۔ اسعد اگر ضد میں آ جائے تو وہ اپنی منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ اسعد اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ساتھ ساتھ جتانے لگا تھا، زبردستی نکاح کر کے تم مجھ پر یہ بات بھی واضح کر چکے ہو اسعد۔ حنین نے فورک اس کے ہاتھ سے لے کر واپس پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ لے کر ٹرے میں رکھ دی۔ نکاح ضد میں نہیں کیا جاتا، تم جانتی ہو نا؟ ہاں معلوم ہے، مگر انتقام کے لیے تو کیا جاتا ہے۔ حنین طنزیہ انداز میں بولی تو اس نے کہا، نہیں، نکاح صرف محبت میں کیا جاتا ہے۔ اسعد اس کو گہری نظروں سے دیکھتا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ محبت کے اظہار پر حنین کی پلکیں بے ساختہ جھک گئی۔ اسعد خاموشی سے حنین کو دیکھتا رہا۔ کیا تم نے ناشتہ کیا؟ حنین مانی خیزی خاموشی سے گھبرا کر اسے یوں ہی پوچھ بیٹھی تھی۔ کیا کروں بھائی، لوگ تو بہت بے حس ہیں، سب کو اپنے اپنے پیٹ کی فکر ہے کہ مجال ہے جس نے بھی ناشتہ بنایا ہو جھوٹے منہ مجھ سے پوچھ بھی لیا جائے۔ حنین کو بھرپور طنز میں لیکچر دیا گیا تھا جس طرح حنین نے اسے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے تم صبح گھر سے ناشتہ ٹھونس کر آفس روانہ ہوئے تھے۔ حنین منہ بنا کر بولی تو اسعد نے کہا، تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی آفر تو کرتی، میں ہرگز انکار نہ کرتا۔ اسعد اس کو ایک بار پھر شرمندہ کرتا ہوا بولا تھا، اگر اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے ناشتے کرنے کے لیے اتنا ہی تڑپ رہتے تو خود ہی کر لیتے نا۔
हुनैन نے ٹرے میں سے پلیٹ اٹھائی جس میں سکے ہوئے ٹوسٹ رکھے ہوئے تھے اور اذہان کی طرف بڑھا لی. ایسے نہیں، جیسے میں نے ابھی اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا ویسے کھلاؤ. اس کی فرمائش سن کر حنین نے آنکھیں گول گھمائی اور بریڈ کا پیس اٹھا کر آزاد کی طرف بڑھایا، جسے آزاد نے دانتوں سے پکڑ کر حنین کا ہاتھ بریڈ سے ہٹایا. اب وہ انگلی کے اشارے سے حنین کو قریب آنے کا کہہ رہا تھا. حنین اپنا چہرہ آزاد کے قریب لائی تو آزاد نے منہ میں پکڑی ہوئی بریڈ کی طرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا. حنین مسکرائی اور پھر اس نے بغیر بریڈ کو ہاتھ لگائے دوسری سائڈ سے بریڈ کی پیس کی بائٹ لی. ایسا کرنے کے بعد اب وہ دونوں ہی اس فلمی حرکت پر ہنس رہے تھے. جی ڈیڈ، خیریت ہے کیا؟ ناشتے کے بعد آزاد نے حنین کو میڈیسن دی جس سے وہ آدھے گھنٹے سے کافی گہری نیند میں سو رہی تھی. تبھی آزاد کا موبائل بجا. ہاں خیریت ہے. تم رہنے کہاں دیتے ہو خیریت؟ 2 دن سکون سے گزرتے ہیں اور پھر تمہیں کوئی نہ کوئی تماشا لگانا ہوتا ہے. آزاد کی بات سن کر شاہ نواز طنزیہ انداز میں بولا تھا. ڈیڈ، تماشا میں نے نہیں، تماشا آپ کی دوسری بیوی نے لگایا ہے، جبکہ اس کی گئی کارروائی کا جواب میں نے ابھی تک دیا بھی نہیں. آزاد دوسرے روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تھا. شٹ اپ آزاد، تم نے جو پچھلے 10 دن سے نوین کے ساتھ رویہ رکھا ہے سب علم ہے مجھے. میں تمہیں اس سے بدتمیزی کرنے یا بد کلامی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا. تم ابھی اور اسی وقت حنین کو لے کر گھر پہنچو. شاہ نواز اب سخت لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا تھا. اوہو، تو اب اس نے میرے خلاف آپ کے بھی کان بھر کے آگ لگانے کا کام شروع کر دیا ہاں؟ ویسے ہنی کو لے کر میں آج گھر نہیں آ رہا ڈیڈ، اور اگر کسی نے یہاں پر میرے فلیٹ میں آنے کی کوشش کی تو میں حنین کو لے کر امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا. شاہ نواز کی بات سن کر آزاد نے کال کٹ کر دی اور واپس بیڈ روم میں آیا جہاں حنین ابھی بھی بیڈ پر سو رہی تھی. وہ اس کا کمفرٹر درست کرتا، آزاد بھی اس کے برابر لیٹ گیا. لان میں ڈالی گئی تازہ کھاد جس میں پانی ڈال کر اسے خوب کیچڑ بنایا گیا تھا. کومل گانے کے دوران ویسے ہی ایکٹنگ کرتے ہوئے ننگے پاؤں کھاد میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی. اور پھسلنے والے جملے پر جب وہ جھوٹ میں پھسلنے کی ایکٹنگ کرنے لگی تو سچ میں ہی پھسلنے لگی، مگر بر وقت عباس نے اسے آ کر تھام لیا تھا. میری آنکھیں ترس گئی ہیں قومی بیبی کو کوئی اچھا اور ڈھنگ کا کام کرتا دیکھنے کے لیے. عباس اس کا ہاتھ پکڑ کر کیچڑ سے نکالتا ہوا حسرت سے بولا تھا. نہیں عباس، قومی بیبی کو بہت اچھے کام بھی آتے ہیں. وہ ایک تتلی بن کر اڑ سکتی ہے اور منکی کی طرح اچھل اچھل کر ڈانس بھی کر سکتی ہے. کھانے میں تم سے ریس لگا سکتی ہے اور تمہاری ان مونچھوں کو بھی اڑا سکتی ہے. کومل نے اذہان کے ساتھ انیکسی کا رخ کرتے ہوئے اپنے سارے کارنامے بتائے، مگر آخری والی بات پر عباس نے برا سا منہ بناتے اسے کہا. تم کیا ہر وقت میری مونچھوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو آنٹی کہیں کی؟ اپنی ان مونچھوں کا مذاق مجھے بالکل بھی پسند نہیں. عباس کومل کو گھورتا ہوا کہنے لگا. دیکھو اب تم پھر آنٹی کہہ کر فائٹ کر رہے ہو نا قومی بیبی سے. کومل کی بات پر عباس نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے. اوکے چھوٹی بیبی، مجھے معاف کر دو اور شرافت سے اپنے گھر جاؤ. تمہارے گندے پاؤں سے یہاں فرش سارا خراب ہو جائے گا. عباس بغیر کسی مروت کے کومل سے بولا تھا. اگر ایسی بات ہے تو تم قومی بیبی کو گود میں اٹھا کر یا پھر اپنے شولڈر پر بٹھا کر اندر لے جا سکتے ہو نا. اس طرح فرش بھی خراب نہیں ہوگا. ویسے بھی قومی چھوٹا سا بیبی ہی تو ہے نا. کومل اسے ایک نیا آئیڈیا دیتی ہوئی بولی جس پر عباس کو ہنسی آئی. ایسا بھی کوئی چھوٹا بیبی نہیں جو اسے گود میں اٹھا لیا جائے. خود اپنے پاؤں سے چل کر اندر آ جاؤ. عباس نے ٹیکسی کے اندر داخل ہوتا ہوا بولا تھا. کومل اس کے پیچھے صاف ستھرے فرش پر اپنے پاؤں بناتی اندر آ چکی تھی. جاؤ پہلے واش روم کے اندر جا کر اچھی طرح سے اپنے پاؤں واش کر کے آؤ. میں کارٹونز کی سیڈیز لایا ہوں، پھر دونوں مل کر ہم کارٹونز دیکھتے ہیں. عباس اس سے واش روم کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تو وہ رونے لگی. قومی بیبی کو تو پاؤں واش کرنے نہیں آتے، وہ تو کوثر آنٹی کرواتی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں کوثر کو بھی. عباس غصے میں روم سے جانے لگا. مگر کوثر آنٹی تو چھٹی لے کر چلی گئی اپنے گھر. کومل کی بات سن کر عباس نے اسے مڑ کر دیکھا. عباس تم کروا دو نا قومی بیبی کے پاؤں واش، تم تو اچھے فرینڈ ہو نا قومی بیبی کے. اپنے گندے پاؤں دیکھ کر کومل کو بھی الجھن ہو رہی تھی. تبھی وہ عباس کو مکھن لگاتی بولی. عباس اسے گھور کر دیکھا اور کہا چلو آؤ. وہ اسے لے کر واش روم کے اندر چلا گیا. کومل اگر اب تم ذرا بھی ہلی نہ تو تمہیں اٹھا کر میں اس پانی سے بھرے ٹب میں پھینک دوں گا. سیدھی طرح کھڑی رہو تم. عباس کی دھمکی سن کر وہ ایک دم سٹریٹ کھڑی ہوگی. ویسے اگر تم قومی کو پانی میں پھینکو گے تو قومی بیبی فش بن کر پانی میں سوئمنگ بھی کر سکتی ہے، کیا تمہیں پتا ہے؟ کومل اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگی. ہاں ہاں مجھے پتا ہے، قومی ساری اوٹ پٹانگ کام کر سکتی ہے. مجال ہے کہ کچھ جو ڈھنگ کا کام کر لے.
اچھی طرح پاؤں پر سوپ ملنے کے بعد اب وہ ہینڈ شاور سے پانی کا پریشر اس کے پاؤں پر ڈالتا ہوا بولا تھا، چلو اب جاؤ آرام سے صوفے پر بیٹھو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ عباس کومل کو بولتا ہوا اپنے ہینڈ واش کرنے لگا۔ کومل بھی سعادت مندی سے سر ہلاتی واش روم سے باہر نکل گئی۔ عباس واپس روم میں آیا تو کومل صوفے پر بیٹھی ہوئی ریموٹ ہاتھ میں پکڑے چینل سرچ کرنے میں مصروف تھی۔ عباس اس کو وہیں چھوڑ کر لیونگ روم میں آ گیا تاکہ کومل کے بنے ہوئے پاؤں کے نقشے فرش سے صاف کر سکے۔ موب سے صفائی کرنے کے بعد جب عباس روم میں آیا تو سامنے اسکرین پر چلتا ہوا سین دیکھ کر وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ حنین کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے قریب اظہار کو سوتا پایا۔ نہایت آہستگی سے اس نے اظہار کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک سو چکی تھی، اس لیے سستی سے بیڈ سے اٹھی۔ بخار اس کا اتر چکا تھا۔ اس کا ارادہ شاور لے کر فریش ہونے کا تھا۔ حنین نے اپنے پہننے کے لیے ڈریس نکالا۔ اچانک اسے نوین کا خیال آیا۔ جو بھی تھا نوین اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، یہی سوچ کر وہ اپنے بیگ میں سے موبائل تلاش کرنے لگی، مگر موبائل اس کے بیگ میں موجود نہیں تھا۔ اس نے گھور کر سوتے ہوئے آزاد کو دیکھا۔ لازمی اس نے سونے سے پہلے اس کا موبائل بیگ سے غائب کر دیا ہوگا۔ حنین نے سر جھٹک کر کپڑے بیڈ روم میں رکھے اور روم سے باہر نکل گئی۔ یہ فلیٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر جدید طرز کا بنا ہوا فرنشڈ فلیٹ تھا۔ وہ کمروں کا جائزہ لینے کے بعد کچن میں آئی، جہاں فریج اور اوون دیوار میں نصب تھے۔ کچن میں ہی ایک طرف چھوٹا سا ریک موجود تھا جس میں مختلف بوتلیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ حنین نے ایک بوتل اٹھائی۔ بوتل پر شیمپنگ کا لیبل دیکھ کر حنین کا دل خراب ہونے لگا۔ ایسی خراب چیز وہ تو اپنے گھر کے ڈسٹ بن میں نہ ڈالے، اور اظہار نے اسے کچن میں رکھا ہوا تھا اور وہ ڈرنک کرتا تھا۔ یہ بات حنین کو پہلے سے معلوم تھی، مگر اس کا دل پھر بھی خراب ہونے لگا۔ یہاں کیوں آگے؟ کیا پھر سے بھوک لگی ہے تمہیں؟ حنین کو اپنی پشت سے اظہار کی آواز سنائی دی۔ حنین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اظہار کی نظر حنین کے ہاتھ میں موجود شراب کی بوتل پر پڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا حنین کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر واپس ریک میں رکھتا ہوا حنین کا ہاتھ تھام کر واپس اسے روم میں لے جانے لگا، مگر حنین نے اس کے ساتھ اپنے قدم نہ بڑھائے تو اظہار نے اسے مڑ کر دیکھا۔ اظہار، تمہیں معلوم ہے نا کہ شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے؟ ہنی، یہ شراب نہیں ہے، چلو روم میں۔ اظہار نارمل سے انداز میں کہتا اس کی بات ٹال کر بولا تھا۔ اچھا، تم نے مجھے کوئی چھوٹا بچہ سمجھ رکھا ہے، یا پھر میں تمہیں شکل سے بے وقوف لگتی ہوں؟ ڈرنک کرتے ہو تم، میں نے ایک بار پہلے بھی نوٹ کیا ہے یہ بات۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں ہے یہ شراب، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ اظہار اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے لہجے میں سختی لاتا ہوا بولا تو حنین اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر سر ہلا کر ریک سے دوبارہ بوتل نکالی۔ ہنی، یہ بوتل واپس بند کر کے رکھو اور روم میں چلو۔ اظہار نے اسے جو بوتل کا کیپ کھولتے دیکھا تو وہ بہت سیریس ہو کر اس سے بولا، مگر حنین ایسی ہوگی جیسے اس نے اظہار کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ ایک چھوٹے سائز کا گلاس نکال کر بوتل میں موجود شراب گلاس میں ڈالنے لگی۔ ہنی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ گلاس اور بوتل واپس رکھ دو۔ اظہار نے سخت لہجے میں کہنے کے ساتھ اسے گھور کر غصے سے دیکھا۔ وائن سے بھرا گلاس جب وہ اپنے منہ تک لے جانے لگی تبھی اظہار نے زور سے گلاس پر ہاتھ مارا جو سیدھا دیوار پر جا لگا۔ ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ کیا بکواس کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے؟ اظہار اب غصے میں چیختا ہوا حنین کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا بیڈ روم میں لے کر آیا اور جھٹکے سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ وائن ہے تو پھر کیوں منہ لگا رہی تھی تم؟ ہاں، ٹمپریچر ہو رہا ہے پہلے ہی تمہیں، اور دو گھونٹ بھی تمہارے منہ میں چلے جاتے نا تو اتنی طبیعت خراب ہوتی کہ سیدھی دماغ میں چڑھ جاتی۔ اب اظہار اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنا رہا تھا۔ ہاں، تم میں بھی یہی کہہ رہی تھی نا کہ یہ وائن ہے، تم ہی انکار کر رہے تھے، اور تم جانتے ہو نا کہ وائن حرام چیز ہے، اور اس کو تم کیسے منہ لگا لیتے ہو؟ اظہار، میں بھی کوئی بہت اچھی مسلمان نہیں، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حلال اور حرام چیز میں تمیز تو کرنی چاہیے نا۔ اظہار، ڈرنک کرنا چھوڑ دو، یہ بہت بری بات ہے۔ حنین اظہار کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے بولنے لگی۔ ہنی، میں کوئی عادی نہیں ہوں اس ڈرنک کرنے کا، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے، صرف فصیح کو عادت ہے، اور مکرم اس کا ساتھ دیتے ہیں کبھی کبھی، اور بس۔ ٹھیک ہے، مگر اب کوئی ضرورت نہیں ان کا ساتھ دینے کی بھی۔ مجھے تو تمہارے وہ دوست ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے۔ آج تم مجھے ایک بات سچ سچ بتانا کہ تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا تو تمہاری زندگی میں تمہارے لیے کتنی ویلیو رکھتی ہوں۔ حنین بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ اظہار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ تمہیں اب تک اپنی ویلیو کا خود اندازہ نہیں ہوا کیا؟
گرل فرینڈ بنانے کے بجائے بیوی بنا کر اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تمہیں میں نے۔ اسعد اپنا ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب میں تمہاری زندگی میں اتنی ویلیو رکھتی ہوں تو پھر میری بات کی بھی ویلیو ہونی چاہیے۔ تم آج کے بعد کبھی بھی ڈرنک نہیں کرو گے۔ وہ بہت پیار سے اپنی بات اظہار سے منوا رہی تھی۔ اظہار کو اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ وہ اسمائل دیتا ہوا اس کو لے کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تو حنین کے سارے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ عادتوں سے جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے ڈارلنگ۔ مجھے واقعی ڈرنک کرنے کی عادت نہیں۔ میں اب کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا شراب کو، پکا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری لائف میں میری کتنی ویلیو ہے؟ وہ اس کے بال اپنے چہرے سے ہٹاتا ہوا اس کے کانوں کے پیچھے کر کے پوچھنے لگا۔ آزاد، اگر میری لائف میں تمہاری ویلیو نہ ہوتی تو میں آپ ہی کے بھیجنے پر آرام سے پنڈی چلی جاتی۔ یوں اپنی آپ ہی سے غداری نہ کرتی۔ تمہیں انفارم کر کے سمجھو کہ میں نے تمہیں تمہاری ویلیو کا بتایا ہے، مگر مزید کوئی تمہاری الٹی سیدھی بات مان کر میں کوئی دوسرا ثبوت نہیں دینے والی تمہیں۔ حنین آزاد کو یہ کہہ کر اس کے سینے پر سے اٹھی اور بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں جانے لگی۔ آزاد بیڈ سے اٹھ کر حنین کو پیچھے سے ہگ کرتا ہوا بولا، ثبوت کون مانگ رہا ہے میری جان؟ جو مجھے چاہیے ہوگا میں بنا مانگے تم سے خود لے سکتا ہوں۔ اب وہ حنین کو اونچا اٹھا کر واپس بیڈ پر لایا۔ آزاد چھوڑو مجھے واش روم جانا ہے۔ حنین اس سے اپنا آپ چھڑاتی بولی، مگر اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک چکا تھا۔ آخر کیوں جانا ہوتا ہے تمہیں ہر بار واش روم؟ ہاں، آج مجھے یہ راز بتا ہی دو تم پلیز۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لائے بالکل سیریس ہو کر حنین سے پوچھنے لگا، فضول باتیں مت کرو، مجھے بات لینا ہے اس وقت۔ ہاں تو فضول کی باتوں میں تو میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا نا۔ اب بات تم 1 گھنٹے بعد لے لینا، میرا نشہ اتار کر۔ وہ حنین کے سویٹر کے بٹن کھول کر اس کا سویٹر اتار چکا تھا اور اب اپنی شرٹ بھی اتار رہا تھا۔ حنین کے پہنے ہوئے ٹاپ کا گلا کافی گہرا تھا اور سلیو لیس ہونے کے برابر وہ جھجکتی ہوئی اپنا گلا اوپر کرنے لگی۔ آزاد، تم کیا کرنے لگے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں بن کلی سے کھلتا گلاب بنانے لگا ہوں آج تم مجھے نہیں روکو گی۔ آزاد جتنے نارمل انداز میں بول رہا تھا، اس کی بات سن کر حنین کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ جب آزاد نے جھک کر حنین کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو حنین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ حنین کے شولڈر پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ ڈالتا ہوا اب اس کی کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑ چکا تھا اور دیوانہ وار اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کر رہا تھا۔ آزاد پلیز لیو می۔ اس کی بڑھتی ہوئی جرت پر حنین اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتی ہوئی بولی تھی۔ وہ اس کے سینے سے اپنے ہونٹ ہٹاتا ہوا حنین کو دیکھنے لگا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ؟ ہاں، میں نے تمہیں صبح کہا تھا نا کہ میں ضد پر آ جاؤں تو اپنی منوا کر رہتا ہوں۔ اب تم مجھے منع کر کے یہ روک کر ضد مت دلاؤ پلیز۔ آزاد بالکل سیریس موڈ میں تھا۔ حنین نے اپنی آنکھیں جھکا لی تو آزاد نے کہا، اب پلیز یہ مت بولنا کہ تم ابھی تک مینٹلی ریڈی نہیں ہو اس کام کے لیے۔ حنین کی آنکھیں جھکانے پر وہ مزید بولا تھا تو اس نے کہا، ابھی ہمارے بیڈ رومز ایک نہیں، جب تک ہمارے بیڈ رومز ایک نہیں ہو جاتے تب تک یہ سب۔ حنین اسے دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکاتی آہستہ کس سے بولی تھی تو آزاد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ صرف یہی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہی بات ہے نا، اور کیا بات ہوگی؟ حنین کو نوین کا بھی خیال تھا مگر وہ بولی کچھ بھی نہیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کل جب ہم گھر جائیں گے تو اس کے بعد الگ الگ بیڈ روم میں رہیں گے؟ کل سے تم میرے ساتھ میرے بیڈ روم میں رہو گی، سمجھی تم؟ وہ حنین کو بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر پھر جھکا تھا اور دیوانہ وار اپنی سانسوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں منتقل کرنے لگا۔ اس کے انداز میں بہت زیادہ شدت تھی۔ حنین کو اندازہ ہو گیا کہ اگر اس نے اس بے لگام گھوڑے کی لگامیں کھینچنے کی کوشش کری تو وہ اس کے ساتھ بہت سختی کرے گا۔ کبھی حنین کو فلیٹ میں کسی کے آنے کی آواز آئی تھی، آزاد پیچھے ہٹو۔ حنین کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے تم بار بار روک رہی ہو؟ آزاد اب غصے سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، آزاد کیا تمہیں کچھ سنائی نہیں دیتا؟ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ فلیٹ میں باہر کوئی آیا ہوا ہے۔ حنین کو اس کی مدہوشی پر حیرت ہوئی تھی اور حنین کی بات سن کر آزاد کے موڈ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوا تھا۔ اچھا تم رکو، میں دیکھتا ہوں۔ آزاد اپنی شرٹ پہنتا ہوا حنین کو بول کر بیڈ روم سے باہر نکلا۔ ابے تو یہاں پہلے سے موجود ہے؟ فصیح آزاد کو دیکھ کر خوش ہو کر بولا تھا۔ تم دونوں یہاں کیسے؟ ہاں؟ آزاد فصیح اور مکرم کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس وقت وہ دونوں سے کتنے منحوس لگ رہے تھے وہ چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ آج آزاد کو افسوس ہوا کہ اس نے اپنے فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی ان دونوں گدوں کو کیوں دے دی تھی۔ بس یار، اس سالے کا آج پینے کا پروگرام بن گیا تو مجھے بھی گھسیٹ لایا۔ ہم تجھے بھی کال کر کے بلانے والے تھے۔
اوکے تم دونوں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اظہار ان دونوں کو بولتا ہو واپس بیڈ روم میں حنین کے پاس آیا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کیا۔ حنین دوبارہ اپنے سویٹر میں موجود تھی جبکہ وہ باہر ہونے والی گفتگو سن چکی تھی، اس لیے اظہار کو ناراض نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہنی اب تم مجھے ایسے تو مت دیکھو، میں نے تھوڑی نہ بلایا ان دونوں کو۔ بلایا نہیں مگر انہیں بتا تو سکتے تھے نہ کہ تم یہاں پر اپنی وائف کے ساتھ موجود ہو۔ اس گھٹیا کام کے لیے تم یہ فلیٹ یوز کرتے ہو؟ یار کیا میں منہ اٹھا کر کہوں گا کہ میری بیوی ساتھ آئی اور ہم اس وقت کتنا امپورٹنٹ کام کر رہے تھے اور تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ؟ اب زیادہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے آگے، صرف یہی بتانے آیا ہوں کہ اسی روم میں رہنا، 1 گھنٹے میں فارغ کر کے آتا ہوں ان دونوں کو۔ آزاد حنین کو بولتا ہو روم سے باہر جانے لگا تو وہ بولی 1 گھنٹے میں؟ اچھا 20 منٹ میں ان کو فارغ کر کے آتا ہوں تمہارے پاس، اور پھر تمہارے گھورنے کا صحیح سے علاج بھی کروں گا آج۔ وہ حنین کے گال پر زور سے کس کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اظہار جب ڈرائنگ روم میں پہنچا تو فصیح اور مکرم صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ہی ٹیبل پر وائن کی بوتل اور گلاس پہلے سے موجود تھے۔ اظہار کیا کوئی اور بھی ہے تمہارے علاوہ فلیٹ میں؟ ہاں یار، ہنی کے ساتھ آیا تھا صبح، اظہار صوفے پر بیٹھا ہوا بتانے لگا، جس پر وہ دونوں اظہار کو دیکھنے لگے۔ ہاں تو کیا ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو تم دونوں مجھے؟ اپنے بیوی کے ساتھ آئے ہو، گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں۔ اظہار ٹیبل پر رکھی مکرم کے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلاتا ہوا بولا، اوہو یار پھر تو یہ والا پروگرام کینسل کرتے ہیں، اچھا نہیں لگے گا یار۔ مکرم شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ ابے اچھا نہ لگنے کی کیا بات ہے، بھابھی کون سا یہاں کمرے میں موجود ہیں، اور ویسے بھی اس کی شادی کے بعد سے ایک ساتھ بیٹھے ہی نہیں ہم تینوں، اب تو ایسے بول کر موڈ تو نہیں ہے خراب کا میرا۔ فصیح باری باری گلاس میں شراب ڈالتا ہو مکرم کو بولا تو وہ چپ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے مگر تم دونوں پیو، میں آج بالکل نہیں پیوں گا۔ فصیح نے جب تیسرا گلاس بھرنا شروع کیا تو اظہار بولا، یار اب تو موڈ خراب کر رہا ہے میرا۔ سیریسلی فصیح میں بالکل نہیں پیوں گا، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، تم دونوں پیو نا، آج بس میں تمہیں باتوں میں ہی کمپنی دوں گا۔ اظہار سگریٹ پیتا ہوا بولا، اور تھوڑی دیر پہلے تو اس نے حنین کو آئندہ وارننگ کرنے سے منع کیا تھا۔ صرف باتوں کی کمپنی میں مزہ نہیں آتا نا یار، اٹھا یار ایک گلاس اور نخرے مت دکھا۔ مکرم اپنا گلاس پکڑتا ہوا بولا تھا۔ چھوڑ یار اس کو، یہ اپنی بیوی سے ڈر ہے اور کوئی بات نہیں۔ فصیح گلاس ہونٹوں سے لگاتا ہوا مکرم کو آنکھ مار کے بولا تو اظہار فصیح کو گھورنے لگا۔ کمینے میں کسی سے ڈرتا نہیں، اور تیرے اس طرح چابی دینے سے تو میں ہرگز نہیں پینے والا آج۔ اظہار فصیح کے نیچر کو اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ صرف حنین کے نام سے اسے جوش دلا رہا تھا۔ اظہار جب ٹیبل کی طرف جھک کر ایشٹرے میں سگریٹ مسل رہا تھا تبھی فصیح کو شرارت سوجی اور اس نے مکرم کو اشارہ کیا، جس پر مکرم مسکرایا۔ اظہار واپس صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا تو اچانک مکرم صوفے سے اٹھا اور مضبوطی سے اظہار کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر قابو میں کیا۔ مکرم یہ کیا ضلالت ہے، چھوڑو میرے ہاتھ۔ اظہار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ دونوں اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ مکرم سے چھڑاتا، فصیح اظہار کا منہ پکڑ کر بوتل اس کے منہ میں انڈیلنے لگا تھا۔ بس تیرے سارے بھرم اور نخرے نکالنے کا ایک یہی طریقہ بچا ہے، فصیح اس کے منہ میں شراب ڈالتا ہوا بولا تھا۔ جب آدھی بوتل ختم ہوگی اور اظہار کا چہرہ سرخ ہونے لگا تو اسے زور کا پھندا لگا، تبھی فصیح نے اس کے منہ سے بوتل نکالی اور مکرم نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تم دونوں ایک نمبر کے کمینے انسان ہو۔ اظہار زور زور سے کھانسا ان دونوں کو بڑی بڑی سی گالی دے کر غصے میں دیکھنے لگا، جبکہ فصیح اور مکرم دونوں ہی اپنی حرکت اور اظہار کی حالت پر ہنس رہے تھے۔ عباس کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسکرین پر ہیرو صاحب اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ہیروئن کو ہونٹوں کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عباس نے غور سے اسکرین کو دیکھا، اس کے بعد اس کی نظر کومل پر گئی جو اپنے ہونٹوں کا پاؤٹ بنا کر مگن انداز میں اس سین کے اندر بری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ ارے بند کیوں کر دیا، کتنا اچھے سے مضبوط پکڑا ہوتا انکل نے آنٹی کو، اور وہ بھی ہاتھ لگائے بغیر۔ عباس نے جب ایل ای ڈی پاور آف کیا تو کومل کا تسلسل ٹوٹا، وہ عباس کو دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگی تھی، چپ کرو قومی، بچے نہیں دیکھتے اس طرح کی سینز، بہت بری بات ہے۔ میں کارٹونز کی سیڈیز لائے ہوں نا، تم وہ دیکھو۔ نہیں کارٹون تم دیکھو قومی بیبی، بس وہی پکڑم پکڑائی دیکھے گی، دوبارہ لگاؤ وہ والی مووی۔ کومل عباس پر بگڑتی ہوئی بولی تھی اور لفظ پکڑم پکڑائی پر عباس نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ دیکھو قومی، تم ایک چھوٹے سے بیبی ہو نا، ایسی چیزیں بیبیز بالکل نہیں دیکھتے، اوکے؟ عباس اسے پیار سے بہلانے لگا۔ کیا معلوم تھا کہ اس کو ضد چڑھ جاتی اور وہ پورا گھر اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے اور اسے سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا تھا۔ اگر بیبیز ایسی چیزیں نہیں دیکھ سکتے تو پھر اسکرین پر ایسی چیزیں کیوں دکھاتے ہیں؟ ہاں، کومل نے بہت پریشان ہو کر عباس سے پوچھا تھا۔ عباس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ ماتھے پر مارے۔
یہ بڑے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اوکے؟ اسکرین پر یہ سب بڑے بچے ہی دیکھتے ہیں۔ عباس کی بات سن کر کومل سوچ میں پڑ گئی اور عباس ٹیبل پر رکھی بوتل سے پانی پینے لگا۔ تو بڑے تو تم بھی ہو گئے ہو نا، اس لیے تمہاری بڑی بڑی مچھیں بھی آ گئی ہیں، پھر تم بھی تو دیکھتے ہوگے نا یہ اس طرح کی سینز ہے نا؟ جتنے آرام سے کومل نے عباس سے پوچھا تھا اتنی ہی مشکل سے عباس نے پانی حلق سے نیچے اتارا اور کہا، نہیں میں یہ سب بالکل نہیں دیکھتا۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے کارٹونز دیکھنے ہیں یا واپس گھر جانا ہے؟ اچھا، دیکھنے ہیں میں نے کارٹونز، کومل معصوم سی شکل بنا کر آہستگی سے بولی تھی۔ عباس اب ڈراز میں سے رکھی ہوئی سیڈیز نکال کر کارٹونز لگانے لگا۔ عباس ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو نا۔ تم وہ سب کچھ نہیں دیکھتے نا، مگر کرنا تو آتا ہوگا نا، تم بڑے جو ہو گئے ہو۔ کومل بالکل سیریس ہو کر عباس سے پوچھنے لگی اور اب اس کو دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں آتا ہے مجھے سب کچھ، مگر ایسا کرتے بھی نہیں ہے۔ عباس اس کو دیکھ کر نظریں چراتا ہوا بولا تھا۔ کومل اپنے گال پر شہادت کی انگلی مارتے ہوئے آنکھیں اوپر کیے کچھ سوچنے لگی۔ اگر ایسا کرنا آتا ہے تو کر کیوں نہیں سکتے؟ قومی بیبی کو لگتا ہے کہ عباس اور قومی بیبی ایسا کر سکتے ہیں، ان انکل آنٹی کی طرح۔ عباس کومل کی بات سن کر غور سے کومل کو دیکھنے لگا اور کہا، نہیں کومل، کومل اور عباس صرف فرینڈز ہیں اور فرینڈز ایسا نہیں کر سکتے، ایسا صرف ہسبینڈ اور وائف کرتے ہیں۔ عباس اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ کومل اٹھ کر اس کے پاس آئی اور پھر کہا، تو پھر قومی کو اپنی وائف بنا لو نا عباس جلدی سے۔ کیوں، کیا تم نے وہی کرنا ہے سب کچھ؟ عباس اپنی ہنسی روکتا ہوا کومل سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، ہاں نا، صرف اپنے فرینڈ کے ساتھ۔ کومل خوش ہو کر بولی تھی تو عباس بھی ہنس دیا اس کی باتوں پر۔ حنین نے 1 گھنٹہ انتظار کیا مگر ایک آزاد روم میں واپس نہیں آیا۔ وہ ابھی بھی اپنے دوستوں کو کمپنی دے رہا تھا۔ حنین اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلی اور دوبارہ اپنا سویٹر پہن کر بالوں کو ڈرائر کرنے لگی۔ تبھی اذہان کا موبائل بجنے لگا۔ اذہان کے موبائل پر شاہ نواز کی کال آ رہی تھی۔ حنین نے کچھ سوچ کر کال ریسیو کی۔ اذہان کہاں پر ہے، تم ٹھیک ہو؟ حنین کو سلام کا جواب دے کر شاہ نواز نے اسے سوال کیا تو وہ بولی، جی میں ٹھیک ہوں سر، اذہان اپنے فرینڈ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ آپ ہی کیسی ہیں؟ وہ پریشان ہو رہی ہوں گی نا؟ اس کے دوست کیا کر رہے ہیں اس وقت فلیٹ میں؟ ہاں، اور نوین ٹھیک ہے، میں آفس سے گھر کے لیے نکل رہا ہوں، اذہان سے آفس کے متعلق کچھ ضروری بات کرنی تھی، رکو میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں وہیں پر۔ شاہ نواز کو حنین کی موجودگی میں اذہان کو اپنے دوستوں کو فلیٹ میں بلانا عجیب لگا تھا۔ وہ تو کبھی فصیح اور مکرم کو گھر پر نہیں لاتا تھا۔ دوسرا شاہ نواز اگر گھر جاتا تو نوین حنین کے متعلق پوچھ کر اس کا سر کھا جاتی، اس لیے اس نے گھر جانے کے بجائے اذہان کے فلیٹ کا رخ کر لیا تھا۔ شاہ نواز سے بات کر کے حنین نے سوچا کہ اذہان کو شاہ نواز کا میسج دے دے، اچھا ہے کہ اسے دیکھ کر اذہان کے دوست بھی وہاں سے جلدی چلے جائیں گے۔ گھڑی اس وقت شام کے 7 بجا رہی تھی۔ اذہان کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تبھی حنین بیڈ روم کا دروازہ کھول کر لیونگ روم میں آئی تھی۔ اسے صوفے پر بیٹھے اذہان کی پشت نظر آئی۔ اس نے اذہان کو متوجہ کرنے کے لیے دروازہ نوک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تبھی اندر ہونے والی گفتگو پر اس کا ہاتھ رکا۔ یار تو نے بتایا نہیں کہ تیری وائف کی ناراضگی تو اسے دور ہوئی کہ نہیں؟ کچھ بتا نا یار، کیسا لگ رہا ہے شادی کر کے، اور کیا فیلنگز آ رہی ہیں تیرے کو؟ مکرم نشے میں جھومتا ہوا اذہان کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اذہان نے بھی مدہوشی سے ہنستے ہوئے سامنے رکھے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگایا۔ بے شک اس وقت اذہان کی پشت حنین کی طرف تھی، مگر وہ اذہان کے سامنے رکھے گلاس کو دیکھ سکتی تھی، بلکہ اب وہ گلاس میں موجود شراب پی رہا تھا۔ اسے شراب پیتے دیکھ کر حنین کا دل ٹوٹ گیا۔ ابے چھوڑ یار، بیوی کی باتیں کون پوچھتا ہے؟ آزاد تو اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بتانا جس سے تیرا امریکہ میں چکر چلا تھا۔ ویسی جو کہ آزاد کے سامنے بیٹھا تھا وہ حنین کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اپنی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آزاد سے یہ سوال پوچھنے لگا۔ فسی کمینے، کیا یہ ضروری ہے کہ تو جب بھی منہ کھولے گھٹیا باتیں بولے؟ شی واز ناٹ مائی گرل فرینڈ اسٹوپڈ، اچھی دوست تھی وہ میری۔ آواز آزاد کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشے میں بالکل چور ہو چکا تھا۔ اس نے کافی زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی۔ حنین واپس روم میں جانے کے لیے مڑی، تبھی فصیح دوبارہ بولا، اچھی دوست تھی، جبھی تو نے ڈانس کلب میں اس کا سکرٹ کھینچا تھا سالے۔ اس کی بات پر حنین کے قدم ایک دم تھم گئے۔ چپ کر جا فصیح، اس وقت بھی میں نے ڈرنک کی ہوئی تھی کمینے، بالکل اسی طرح جس طرح تم دونوں خبیثوں نے مجھے پلائی ہے، اس وقت بھی غلطی میری نہیں تھی۔ آزاد فصیح کو بولتا ہوا سر صوفے سے ٹیکنے لگا۔ آنکھیں بند کر کے جھومتے ہوئے مکرم نے آنکھیں کھولی اور آزاد کو پکار کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آزاد نے سر گھما کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر دیکھا تو حنین کو کھڑا پایا۔ ہنی میری جان! آزاد نے حنین کو دیکھ کر صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اگر وہ ٹیبل کا سہارا نہ لیتا تو چکنے ماربل پر اس کا پیر سلپ ہو جاتا۔
لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ چلتا ہوا حنین کے پاس آیا۔ حنین نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی حنین سے کہا تھا کہ وہ اب کبھی بھی ڈرنک نہیں کرے گا۔ آزاد حنین کے کندھوں پر دونوں کونیاں ٹکائے اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر نیم و آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور بولا، ہے مائی لائف، مائی بیوٹیفل وائف، پرومس یار میں نے خود نہیں پی، یہ ان دو کمینوں۔ آزاد بولتا ہوا رکا تھا۔ حنین کے کندھوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر ہونٹوں پر انگلی رکھتا خود کو چپ کروانے لگا۔ بیڈ مینرز آزاد، وائف کے سامنے نو چیپ لینگویج، اونلی پیار والی باتیں۔ نہ جانے نشے میں وہ کیا کیا بول رہا تھا۔ حنین کو اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر فصیح اور مکرم پر ڈالی۔ وہ دونوں بھی اسی کی طرح نشے میں دھت تھے۔ ہنی، ان کتوں کو مت دیکھو ابھی، یہاں اپنے ہیبی کو دیکھو جو تمہیں بہت پیار کرتا ہے۔ بہت غصہ آیا تھا مجھے جب تم نے کہا تھا کہ تم الگ بیڈ روم میں جانا چاہتی ہو۔ مطلب یہ کوئی سینسیبل بات ہے یار؟ شادی کرنے کے بعد الگ الگ بیڈ رومز؟ معلوم ہے ہماری ویڈنگ نائٹ پر اگر تم بے ہوش نہ ہوتی نا تو میں تمہیں… بولنے کے ساتھ ساتھ وہ حنین کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ آزاد، پیچھے ہٹو۔ حنین نے ایک دم اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ وہ اس وقت بالکل اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا۔ حنین کو اس سے ڈر لگنے لگا اور وہ اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ واٹس دا میٹر یو لٹل گرل؟ کس کرنے کے لیے جھکنا تو مجھے پڑ رہا ہے نا، تم کیوں اتنا اریٹیٹ ہو رہی ہو مجھ سے؟ ہاں؟ حنین کی اس طرح پیچھے ہونے پر وہ اب حنین کو مضبوطی سے کمر سے پکڑ چکا تھا اور حنین کی گردن پر جھکنے لگا تھا۔ اسحاد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پلیز پیچھے ہٹو۔ وہ اس وقت نشے میں بالکل بے حال تھا۔ حنین زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی چیخی دی۔ مکرم اپنے نشے سے بند آنکھیں پوری طرح کھول کر یہ تماشا دیکھنے لگا، جبکہ فصیح ہنستا ہوا صوفے سے اٹھا اور موبائل سے آزاد کی ویڈیو بنانے لگا۔ ہنی ڈارلنگ، پیار کر رہا ہوں نا تمہیں، پیار کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ہاتھ سے حنین کو کمر سے پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ سے اب وہ سویٹر کھینچتا اپنے ہونٹ حنین کے گردن پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی نشے میں دھت تھا اور مزید اپنا وزن حنین پر چھوڑا تو حنین خود کو سنبھال نہ پائی اور بری طرح فرش پر پیچھے کی طرف جا گری۔ اس کے ساتھ ہی آزاد بھی اس کے اوپر گرا تھا۔ اب وہ اس کے سویٹر کے بٹن کھولنے کے بجائے توڑ چکا تھا اور حنین کی گردن سرخ کر چکا تھا۔ حنین کو رونا آنے لگا اور اسے روتا دیکھ کر مکرم آزاد کو پکڑ کر پیچھے ہٹانے لگا۔ آزاد، اٹھ یار، پیچھے ہٹ۔ یو باسٹرڈ، وہ بیوی ہے میری، تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ اب آزاد مکرم پر بگڑنے لگا اور تبھی اس کی نظر فصیح پر پڑی۔ آزاد نے جھپٹ کر اسے موبائل چھینا اور دیوار پر دے مارا اور ایک مکہ فصیح کو بھی رسید کیا۔ مکرم جھک کر نیچے گری حنین کو اٹھانے لگا۔ Hey, don't touch my wife! آزاد مکرم کو دھکا دیتا ہوا بولا اور اب وہ خود روتی ہوئی حنین کو دیکھ رہا تھا۔ چلو نکلو میرے فلیٹ سے، سالوں کمینوں، بہت ڈرامہ ہو گیا تم لوگوں کی وجہ سے۔ وہ نشے میں غرق فصیح اور مکرم پر چیخا تھا اور اب وہ حنین کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا۔ آزاد، پیچھے ہٹو، تم پورے کے پورے جانور ہو، بالکل اپنے ان دوستوں کے جیسے، بات کبھی مت کرنا مجھ سے۔ حنین آزاد کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اسے پیچھے دھکا دیتی ہوئی غصے سے چیخی تھی۔ اب وہ یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو شاہنواز ڈور بیل بجانے والا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ سامنے کھڑی حنین کو دیکھنے لگا۔ حنین نے شاہنواز کو دیکھا تو ایک دم حیرت سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہنی، تم ٹھیک ہو؟ شاہنواز غور سے حنین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنسو پوچھنے کے بعد اب اپنے سویٹر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سر، مجھے ابھی گھر جانا ہے پلیز۔ حنین نظریں جھکا کر اتنا ہی بول پائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آزاد کہاں پر ہے؟ شاہنواز نے پوچھا ہی تھا کہ آزاد اسے نشے میں آتا دکھائی دیا۔ ڈیڈ، آپ یہاں؟ آزاد کے چلنے کے سٹائل اور بات کرنے کے انداز سے شاہنواز سمجھ گیا کہ اس نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی ہے۔ آزاد، کیوں رو رہی ہے یہ؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ شاہنواز نے آزاد کے کھلے گریبان پر نظر ڈالی جو کہ حنین سے اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کھلا تھا، اور دوسری نظر دور کھڑے فصیح اور مکرم پر ڈالی۔ ان کی حالت سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں بھی نشے میں تھے۔ ڈیڈ، وہ میں ہنی کو… اس سے پہلے کہ آزاد اپنی پوری آنکھیں کھولتا ہوا سیدھا کھڑا ہو کر اپنا جملہ مکمل کرتا، شاہنواز نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ گرنے سے بچنے کے لیے آزاد نے دیوار کا سہارا لیا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کروں جس پر تم پچھتاؤ تو آج رات گھر میں قدم مت رکھنا، کیونکہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ آزاد کو نشے کی حالت میں دیکھ کر شاہنواز اس سے بولا تھا۔ حنین، چلو میرے ساتھ۔
اب حنین کو ساتھ لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ حنین ایک ناراض نظر اظہار پر ڈال کر شاہ نواز کے پیچھے چل پڑی۔ اظہار کے دوستوں نے بدتمیزی کی تم سے؟ شاہ نواز ڈرائیونگ کرتے ہوئے حنین سے پوچھنے لگا، جس پر حنین نے کچھ بولنے کے بجائے انکار میں سر ہلایا۔ اچھا، یعنی اظہار نے بدتمیزی کی ہے تم سے؟ ہاں؟ شاہ نواز نے حنین کو دیکھا۔ ہاں، اس نے دل دکھایا میرا، بہت بری طرح۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس کی یہی سزا ہے کہ کل شام کی فلائٹ سے تم پنڈی جا رہی ہو اپنے ماموں کے پاس۔ شاہ نواز بنا کسی تاثر کے حنین سے بولا تو حنین نے بے ساختہ شاہ نواز کو دیکھا۔ کیا ہوا، دل دکھایا ہے اس نے تو تمہارا؟ تو کیا تم اسے پنش نہیں کرنا چاہتی؟ حنین کے دیکھنے پر شاہ نواز اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ اتنی دور جا کر پنش کرنا ضروری ہے کیا؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں رہ کر بھی تو پنش کیا جا سکتا ہے نا؟ حنین ڈر کر بہت آہستہ سے بولی، مگر اس کی بات سن کر شاہ نواز کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، جس سے وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر چھپا گیا۔ آزاد کو تم نے بتایا تھا نا اپنی پنڈی جانے کا؟ شاہ نواز ڈرائیونگ کرتا ہوا دوبارہ حنین سے پوچھنے لگا، جس طرح حنین گھبرا کر شاہ نواز کو دیکھنے لگی۔ بے فکر ہو ہنی، میں نوین کو کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ مجھے۔ حنین کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر شاہ نواز حنین کو دیکھ کر بولا تھا۔ اب وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا کچھ اور بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حنین شاہ نواز کے ساتھ گھر واپس آئی تو نوین حنین کی طرف لپکتی ہوئی شاہ نواز سے کہنے لگی، تھینکس شاہ نواز، آپ ہنی کو گھر لے کر آگے۔ ہنی میں کتنی پریشان ہو گئی تھی تمہارے لیے، اور تمہارا سیل فون بھی آف تھا۔ اب وہ حنین کا چہرہ تھام کر حنین سے بات کر رہی تھی۔ شاہ نواز نے نوین سے پوچھا، وجیہہ کہاں ہے؟ وہ 5 منٹ پہلے ہی ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے وہ اپنے کمرے میں گئی ہے۔ شاہ نواز، میں نے آپ کی بات مانتے ہوئے وجیہہ کو کچھ نہیں بتایا، مگر آپ اظہار کی حرکتیں ضرور بتائیے گا انہیں۔ شاہ نواز وجیہہ کے روم میں جا رہا تھا، تبھی نوین اس سے بولی تو شاہ نواز نوین کی بات سن کر مڑا۔ نوین، مجھے کیا بتانا چاہیے اور کیا نہیں، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور اب حنین کو اپنے ماموں کی طرف بھیجنے کا سوچنا بھی مت، اسے بھی ریسٹ کرنے دو اور تم بھی اپنے بیڈ روم میں جاؤ۔ شاہ نواز نوین کو بولتا ہوا وجیہہ کے روم میں چلا گیا۔ اسے کیا ہوا، یوں بے وقت اور آپ کے روم میں کیوں سو رہی ہے یہ؟ شاہ نواز روم میں آئے تو کومل کو بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ وجیہہ سامنے صوفے پر بیٹھی سلائیوں کی مدد سے سویٹر بن رہی تھی۔ پتہ نہیں آج بے وقت سو گئی، میں تو نوین کے ساتھ بیٹھی تھی، جب روم میں آئی تو اس کو سوتا ہوا دیکھا۔ شاہ نواز نے کومل کے اوپر کمفرٹر اڑا کر اس کے سینے سے آئی پیڈ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب کومل کے بالوں کی دونوں پونیاں وہ کھول رہا تھا۔ کیا آپ نے اس کے بال کٹنگ کروا دیے؟ شاہ نواز کومل کے بالوں کو دیکھتا ہوا ماتھے پر شکن لا کر وجیہہ سے پوچھنے لگا تو وجیہہ نے ایک نظر سر اٹھا کر شاہ نواز کو دیکھا۔ معلوم نہیں کس کا ایسا ہیئر کٹ دیکھ لیا اس نے کہ پھر ضد کرنے لگی کہ قومی بیبی بھی ہیئر کٹنگ کروائے گی، مگر میں نے بھی زیادہ چھوٹے بال نہیں کرنے دیے اسے۔ وجیہہ سویٹر بنتے ہوئے شاہ نواز کو بتانے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ نواز کو شروع سے ہی کومل کے بڑے بال پسند تھے، وہ اس کے بال نہیں کٹوانے دیتا تھا۔ بس ذرا سا انسان غافل کیا ہو جائے سبھی اپنی منمانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ شاہ نواز بڑبڑاتا ہوا اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کرنے لگا۔ مگر میں تو تم سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئی شاہ نواز، منمانی تو پھر بھی تم کر بیٹھے نا۔ وجیہہ نے سویٹر بنتے ہوئے شکوہ کیا، جس پر شاہ نواز نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں ابھی آفس سے آیا ہوں اور آپ ابھی بے وقت کی تانے دیں گی مجھے؟ شاہ نواز نے لہجہ سخت مگر آواز ہلکی رکھی تاکہ کومل کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ تمہارے لیے چائے یا کافی منگواؤں کیا؟ آزاد آ گیا آفس سے؟ وجیہہ بھی بات کو رفع دفع کرتی نرمی سے شاہ نواز سے پوچھنے لگی تو وہ بولا، آج آفس تشریف ہی کہاں لایا تھا آپ کا شہزادہ؟ معلوم نہیں آپ نے کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا، انتہا درجے کا بدتمیز اور بے شرم انسان نکلا وہ۔ شاہ نواز یہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ معلوم نہیں تمہیں کس بات پر غصہ آ رہا ہے شاہ نواز، اگر آزاد نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ شاہ نواز چینج کر کے واپس آیا تو وجیہہ اپنی ویل چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ اب وہ شاہ نواز سے آزاد کے نئے کارنامے کا پوچھنے لگی۔ رہنے دیں آپ، اس کی باتیں صرف بی پی ہی ہائی کر سکتی ہیں، اور گھر میں ایک ہی بندے کا بی پی ہائی رہے اتنا ہی کافی ہے۔ کافی یا چائے منگوائیں جا کر آپ۔ شاہ نواز بیٹھ کے دوسری سائڈ پر بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کافی کا بول رہی ہوں، تم تھوڑی دیر ریسٹ تو کر لو۔ کوثر سے بول کر میں کومل کو بھی اٹھوا دیتی ہوں۔ وجیہہ بولتی ہوئی روم سے نکلنے لگی تو وہ بولا،
کوثر کو بلانے کی ضرورت نہیں، لیٹا رہنے دیں اس کو، جائیں آپ کافی کا بول کر آئیں۔ شاہنواز نے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ہنی تم ٹھیک ہو نا؟ حنین اس وقت اپنے روم میں بیٹھی تھی اور نوین نے اس سے یہ بات تیسری بار پوچھی تھی۔ حنین اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ آپ ہی میں بالکل ٹھیک ہوں اور جیسی گئی تھی ویسے ہی واپس آئی ہوں، آپ ٹینشن مت لیا کریں اور نہ ہی زیادہ سوچا کریں، پلیز آپ اپنے روم میں جا کر ریسٹ کریں۔ حنین اب کی بار اگتائے ہوئے انداز میں نوین سے بولی تھی۔ کیسے ریسٹ کروں میں ہنی؟ کیسے نہ سوچوں زیادہ؟ اس بدتمیز نے تمہیں صبح سے اپنے ساتھ رکھا اور اب رات کو تم واپس آ رہی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ چندا مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا، جو بھی اس گھٹیا انسان نے کیا ہے مجھے بتاؤ نا، میں شاہنواز سے کہہ کر اس کی کتنی درگت بنواتی ہوں تم دیکھنا۔ کیسی باتیں کرنے لگی ہیں آپ ہی مجھ سے؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو آپ سر کو کیا بتائیں گی؟ ہاں؟ انہیں نوین کی بات سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بکواس تو کی تھی نا میرے سامنے کہ وہ ہنی مون منائے گا، تم کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں کیا، اگر کچھ نہیں کیا تو چھوا تو ہوگا نا اس نے تمہیں۔ نوین مشکوک ہوتی یہ حنین سے بولی تو حنین نے اس کے آگے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ آپ ہی پلیز میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہو تو مطلب ویسا کچھ نہیں ہوا، اب میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ حنین اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، نہ وہ سب جو اس نے اپنے دوستوں کے سامنے کیا اور نہ ہی وہ سب جو وہ دوستوں کے آنے سے پہلے کرنا چاہتا تھا۔ حنین بے بسی سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی ہوئی بولنے لگی۔ اچھا ہنی میری جان اب رو تو مت، مجھے بس ویسے ہی صبح سے ٹینشن تھی نا، جبھی پوچھ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بہن مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گی۔ تم اب ریسٹ کرو، شاباش، کھانا میں تمہارے کمرے میں ہی بھجوا دوں گی۔ ویسے بھی وجیہہ تمہارا پوچھ رہی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، تم صبح سے ہی اپنے کمرے میں موجود ہو۔ نوین حنین کے بال پیار سے سنوارتی ہوئی بولی اور اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آزاد کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی۔ رات کو کافی زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا سر ابھی تک بھاری تھا۔ وہ اپنا سر تھام کر اٹھ بیٹھا اور اب آہستہ آہستہ اسے کل کے سارے منظر یاد آنے لگے۔ کیسے فصیح اور مکرم نے اسے زبردستی شراب پلائی تھی، اور پھر اس نے نشے میں فصیح اور مکرم کے سامنے جو کچھ حنین کے ساتھ کیا۔ آزاد وہ سب کچھ سوچتا ہوا دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے شاہنواز کا وہ زوردار تھپڑ بھی یاد آیا جو شاہنواز نے اس کے گال پر رسید کیا تھا اور گھر نہ آنے کی وارننگ بھی دی تھی۔ اسے فصیح اور مکرم پر شدید غصہ آیا۔ ان دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ڈرنک کرنے کا عادی نہیں، زیادہ مقدار میں پینے سے اسے اچھی خاصی چڑھ جاتی ہے اور پھر وہ بالکل اپنے حواسوں میں نہیں رہتا، مگر پھر بھی ان دونوں نے جانتے بوجھتے حنین کی موجودگی میں یہ حرکت کی تھی۔ وہ ان دونوں کو اچھی طرح سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر فصیح کو تو وہ اس کی نانی یاد دلائے گا، کیونکہ اسے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ فصیح اس کی اور حنین کی کس طرح ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ مذاق کرتے کرتے اکثر ایسے ہی اوور ہو جاتا تھا اور آزاد کو فصیح کی عادت سخت بری لگتی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے اپنا موبائل اٹھا کر فصیح اور نشوا کی کچھ حسین تصویریں فصیح کے ڈیٹ کے نمبر پر سینڈ کی تاکہ اس کی تواضع کرنے سے پہلے اس کا باپ بھی اس کی اچھی طرح تواضع کر لے۔ پھر اس کا دماغ ایک بار پھر حنین کی طرف چلا گیا۔ یقیناً وہ کل بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوگی اور لازماً وہ اس سے ناراض بھی ہوگی۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ وہ آفس بعد میں جانے کا ارادہ رکھتا، پہلے اسے حنین کی ناراضگی دور کرنی تھی جس کے لیے اسے گھر جانا تھا۔ حنین ڈریس چینج کرنے کے لیے وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال رہی تھی جب اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اظہار اس کا ہینڈ کیری تھامے کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں پر اب؟ کیا مطلب کیوں آیا ہوں؟ بات کرنی تھی تم سے۔ آزاد روم کا دروازہ بند کرتا ہینڈ کیری وہیں چھوڑ کر حنین کے قریب آیا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جاؤ یہاں سے۔ حنین نے غصے میں کہتے ہوئے آزاد کو دیکھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ خفا تھی۔ 2 سیکنڈ آزاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس نے حنین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آزاد چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو، میں ناراض ہوں تم سے بہت زیادہ۔ حنین اس سے اپنا آپ چھڑوانے کے لیے مچل اٹھی، مگر آزاد اسے چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اگر تم میری بات سنو گی تو تبھی پیچھے ہٹوں گا، ورنہ میں ایسے ہی چپکائے رکھوں گا خود سے تم کو۔ وہ حنین کے مچلنے کا نوٹس لیے بغیر اسے ایسے ہی اپنے سینے سے لگائے بولا تھا۔ اس نے حنین کی کمر سے اپنے دونوں بازو اتنی زور سے باندھے تھے کہ حنین پوری طرح اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ آزاد مجھے تمہاری ایک بھی بات نہیں سننی، اور اس طرح تو ہرگز بھی نہیں۔ اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں تم سے اور زیادہ ناراض ہو جاؤں گی آزاد۔ حنین اس کے سینے اور کندھے پر نازک ہاتھ سے تھپڑ مارتی غصے سے بولی تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے، سکون سے میری بات سنو گی یا نہیں؟ وہ بھی سر جھکا کر حنین کو دیکھتا ہوا بے حد نرمی اور پیار سے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں،
نہ ہی میں نے تمہاری کوئی بات سننی ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی سوری ایکسیپٹ کرنی ہے، اور اگر بدلے میں تم نے کوئی بھی بےہودہ حرکت کی تو میں پنڈی چلی جاؤں گی آزاد، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ حنین بھی شاید اس وقت ضد پر آ چکی تھی، جبھی سر اٹھا کر آزاد کو دیکھتے اسے دھمکی دے کر بولی۔ حنین کی بات پر سن کر آزاد نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ جما دیے۔ مجھ سے دور جانے کی دھمکی دو گی تو میں اور بھی زیادہ بری طرح چپکوں گا تم سے۔ حنین کی دھمکی سننے کے بعد وہ چپکنے کی جھلک دکھ رہا تھا، وہ اسے سنجیدگی سے دھمکی دے رہا تھا۔ میری جان، میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ… وہ حنین کو ویسے ہی اپنی باہوں میں جکڑ کر اپنی بات بولنے لگا۔ میں نے کہا نا میں نے نہیں سنی تمہاری بات، مجھے بس یہ معلوم ہے کہ تم نے کل مجھے میری ویلیو بتائی ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ حنین اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ آزاد اب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور حنین بھی ویسے ہی اسے گھورنے لگی۔ اچانک آزاد نے اس کو کمر سے پکڑ کر اونچا اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم آزاد؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ حنین کی بولنے کی دیر تھی کہ آزاد نے اسے اوپر کی طرف اچھال کر مزید اونچا کیا۔ اب وہ اسے کمر کے بجائے تھائز سے پکڑا ہوا تھا اور حنین نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ آزاد، تم بالکل پاگل ہو چکے ہو، یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ وہ حنین کو وارڈروب کے پاس لے جا کر مزید اچھالتا ہوا اسے وارڈروب کے اوپر بٹھا چکا تھا۔ اب اگر تم بیچ میں بولی نہ اور میری بات مکمل نہ ہونے دی تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر سیدھا ڈرائنگ روم میں لے جاؤں گا اور وہاں لے جا کر تمہیں چھت کے فانوس کے اوپر بٹھا دوں گا۔ آزاد کی دھمکی سن کر حنین اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج صبح ہی کومل خود کو چڑیا کہہ کر لان میں موجود درخت پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ اسے بڑی مشکلوں سے بہلا سمجھایا گیا کہ وہ چڑیا نہیں ایک انسان ہے اور انسان ایسے کام نہیں کرتے، اور اب اس کا شوہر اسے وارڈروب کے اوپر بٹھا کر اسے فانوس کے اوپر بٹھانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ یعنی کہ نوین بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ ان دونوں بہن بھائیوں کا کوئی سکرو ڈھیلا ہو چکا ہے۔ اچھا بولو، کیا کہنا ہے تم نے؟ وہ کومل ہرگز نہیں تھی جو گھنٹوں وارڈروب یا فانوس پر بیٹھ کر انجوائے کرتی، مگر اس کے سامنے جو نیچے کھڑا تھا وہ کومل کا بھائی تھا۔ وہ لازمی اپنی چلا کر اسے اوپر بٹھائے رکھتا، اس لیے ہار مانتے ہوئے حنین نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ ہنی، میں نے فصیح اور مکرم کو منع کیا تھا کہ مجھے ڈرنک نہیں کرنی، مگر مکرم نے دھوکے سے میرے ہاتھ پکڑے اور فصیح نے وائن کی بوتل میرے منہ سے لگا دی۔ مکرم کو میری عادت معلوم ہے کہ میں بہت برا بدلہ لیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ بالکل بھی مذاق نہیں کرتا۔ اگر میں نے چند دنوں پہلے اس کی بجائی نہ ہوتی… پلیز یہ مت پوچھنا کہ میں نے اس کی کیسے بجائی تھی، وہ بات بتانے والی نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈرنک میں نے خود سے نہیں کی، ان دونوں نے مجھے زبردستی پلائی تھی۔ آزاد بہت سنجیدگی سے حنین کو بتا رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تم سے تمہارے چھچورے کارنامے جاننے کا آزاد۔ میں تمہارے دونوں دوست ایک نمبر کے بےہودہ لفنگے ٹائپ انسان ہو۔ میں تمہاری بات سن چکی ہوں، اب مجھے نیچے اتارو۔ حنین نے اسے شرمندہ کرتے ہوئے نیچے اترنے کو کہا، مگر اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اسے شرمندہ کرنے کی کوشش صرف ایک کوشش ہی ہے۔ حنین نے تھوڑا سا جھک کر آزاد کے شولڈر کو پکڑا تو آزاد اس کو کمر سے پکڑ کر نیچے اتارنے لگا۔ ہنی، میں نے بتایا تو ہے نا یار کہ میری غلطی نہیں تھی، پھر مجھ سے کیوں ناراض ہو تم؟ نیچے اترنے کے بعد حنین اپنے کپڑے لے کر واش روم جانے لگی تو آزاد اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھتا ہوا پوچھنے لگا، کیا واقعی تمہاری کوئی غلطی نہیں آزاد؟ تمہیں یاد ہے کہ کل تم اپنے دوستوں کے سامنے میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ حنین نے اپنے سویٹر کے بٹن کھولے، اس کی گردن سے نیچے سرخ نشان دیکھ کر آزاد اپنی نظریں چرا گیا۔ کل تم اپنے دوستوں کے سامنے یہ بھی بتانے والے تھے کہ اگر میں ہماری ویڈنگ نائٹ میں بے ہوش نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ حنین اسے دیکھ کر مزید شرمندہ کرتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اب کی بار شرمندہ ہو بھی گیا تھا۔ ہنی، آئی ایم سوری نا یار، اس وقت میں نشے میں تھا اور نشے میں میرے سینسز بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی شرمندگی میں مٹاتا اسے وضاحت دینے لگا، جس پر حنین طنزیہ انداز میں ہنسی۔ شکر ہے کہ تمہارے میں اتنے سینسز تو موجود ہیں کہ تم نے اپنے ساتھ دوستوں کو دعوت نہیں دی۔ ہنی، اسٹاپ اٹ! آزاد کو حنین کی بات برداشت نہ ہوئی، اس لیے وہ غصے میں اسے آنکھیں دکھاتا اس پر چیخا تھا۔ آزاد غصے میں حنین کو دیکھ رہا تھا اور حنین خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے اپنا غصہ پی رہا تھا۔ حنین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ آزاد آنکھیں کھول کر اپنے آپ کو نارمل کرتا ہوا حنین کے قریب آیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا کہ تم میری وجہ سے ہرٹ ہو یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ میں پرومس کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی ڈرنک نہیں کروں گا۔ وہ حنین کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتا ہوا وعدہ کرنے لگا۔ آزاد، مجھے کل ایک اور بات نے بھی ہرٹ کیا۔ تم نے نشے میں اپنی کسی پرانی گرل فرینڈ کا اسکرٹ کھینچا تھا، ہاں؟ تم اتنے گھٹیا کیوں ہو آخر؟ آخری بار حنین نے بے بسی سے بہت
بے بسی سے یہ بات پوچھی تھی۔ یہ فصیح نا بہت ذلیل قسم کا انسان ہے، اور اس نے جان بوجھ کر تمہیں سنانے کے لیے بات بولی۔ وہ میری گرل فرینڈ وغیرہ نہیں تھی، صرف فرینڈ تھی۔ غلطی سے اس کے اسکرٹ میں میرا بریسلٹ اٹک گیا اور بریسلٹ کھینچنے کے چکر میں بس۔ ویسے تم صرف مجھ سے انہی دو باتوں کو لے کر ہرٹ ہوئی، میرے ڈرنک کرنے اور اسکرٹ کھینچنے کو لے کر؟ ہمارا کل ایک اور بھی تو امپورٹنٹ کام ادھورا رہ گیا تھا، کیا تم اس کو لے کر مجھ پر غصہ نہیں؟ اسد یہ بولتا اس کی گردن پر چھک کر سرخ نشان پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، جس پر وہ تھوڑی دیر پہلے انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ اسد اب کیا کرے تم؟ آپ ہی گھر پر موجود ہیں، پلیز اپنے کمرے میں جاؤ۔ حنین اس سے پیچھے ہٹاتی خود کو بھی دور کر کے بولی، اور نوین کا نام سن کر حنین کی بات پر اسد کو غصہ آیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں کوئی تمہارا بوائے فرینڈ نہیں جو تم اپنی آپ ہی سے مجھے ڈرا رہی ہو۔ جب میں تمہارے پاس موجود ہوں تو آئندہ اپنی آپ ہی کا نام لے کر مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کرنی ہنی۔ حنین کو سخت لہجے میں بولتا اس نے دوبارہ حنین کو قریب کیا۔ نوین کی وجہ سے وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے حنین کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال کر اب کی بار اسد اس کے ہونٹوں پر پھر جھکا تھا، مگر اس بار نرمی کے بجائے اس کے انداز میں شدت تھی۔ حنین کی کمر پر اپنے بازو کی گرفت سخت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے حنین کے ہونٹوں پر بھی اپنے ہونٹوں سے گرفت سخت کر دی۔ اس کے والہانہ انداز پر حنین اپنی ایڑیاں اچکا کر اس کے شولڈر کے گرد اپنے بازو باندھے تو اسد نے اسے کمر سے اٹھا کر اونچا کر لیا۔ وہ دونوں ہی سحر انگیز لمحات میں کھوئے ہوتے کہ دروازے کا ہینڈل گھوما۔ اسد نے حنین کو نیچے اتارا۔ حنین ایک دم سے اسد سے دور ہوئی اور نوین کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اسد کا موڈ بری طرح خراب ہوا۔ کیوں آئے ہو تم اس کے روم میں، اور کیا کر رہے تھے تم ابھی اس کے ساتھ؟ نوین کمرے میں داخل ہوئی اور غصے میں اسد کو دیکھ کر پوچھنے لگی، جبکہ حنین نوین کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک شریف آدمی اپنی بیوی کے پاس ہی آتا ہے۔ دوسرے کے معاملوں میں میں بدماش صحیح، مگر اس معاملے میں اچھا خاصا شریف آدمی ہوں۔ ویسے تم سمجھ تو گئی ہوگی کہ میں کیا کر رہا تھا تمہاری بہن کے ساتھ۔ اگر تمہارا کوئی سین دیکھنے کا موڈ ہے تو پھر سے کنٹینیو کروں کیا؟ اسد بالکل نارمل انداز میں نوین کو دیکھتا اسے پوچھنے لگا، اور نوین اس کی بات سن کر غصے میں لال پیلی ہو گئی، جبکہ حنین کو بھی اسد کے اوپر شدید غصہ آیا۔ کل تو وہ نشے میں تھا، لیکن اس وقت وہ ہوش و حواس میں صرف اس کی بہن کا خون کھلانے کے لیے بے شرمی کی باتیں کرنا اپنا فرض سمجھ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا خمیازہ کس طرح حنین کو بھگتنا پڑے گا۔ میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں اسد کہ میری بہن سے دور رہا کرو۔ تم ایک گھٹیا قسم کے انسان ہو، کہیں سے بھی تم میری بہن کے لائق نہیں۔ ابھی اور اسی وقت اس کے کمرے سے نکلو تم۔ نوین غصے میں اسد کو دیکھ کر کہنے لگی۔ اس کی باتیں اسد کو غصہ دلا گئی اور حنین کو خوف دلا گئی۔ تو میں کیا کروں؟ تمہاری بہن کی قسمت ہی ایسی ہے کہ اسے بہن بھی ایسی گھٹیا ملی اور شوہر بھی گھٹیا ملا۔ تم ایک گھٹیا انسان سے کیا توقع کرتی ہو کہ وہ تمہاری خوبصورت بہن کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اب تو یہ جائے گی اور سیدھا میرے روم میں اور میرے بیڈ روم میں جائے گی۔ تم میرے بیڈ روم میں قدم رکھ کر تو دکھاؤ، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ اسد بالکل سنجیدگی سے اسے چیلنج کرتا ہوا حنین کے انکار میں سر ہلانے کے باوجود اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ اسد صرف ایک منٹ میری بات سن لو پلیز۔ نو ہنی، اب ایک لفظ مت بولنا تم۔ اسد حنین کو آنکھیں دکھاتا ہوا سخت لہجے میں بولنے لگا اور حنین کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ نوین جو کہ اسد کو غصے میں دیکھ رہی تھی، ایک دم جلدی اس کے سامنے آئی اور اسد کا گریبان پکڑ لیا۔ جب تک میں اس گھر میں موجود ہوں میری بہن تمہارے بیڈ روم میں ہرگز نہیں جائے گی۔ نوین اسد کا گریبان پکڑتی ہوئی آنکھیں دکھا کر بولی تھی۔ اسد اس کے بولے کے لفظوں کو تو خاطر میں ہی نہ لاتا، غصہ اسے نوین کے گریبان پکڑنے پر آیا۔ اس نے حنین کا بازو چھوڑ کر نوین کا ہاتھ پکڑا۔ کیا سوچ کر تم نے میرے گریبان کو پکڑا؟ ہاں جواب دو مجھے۔ اسد غصے میں نوین کا ہاتھ پکڑ کر زور سے چیخا، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ اسد کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ اسد کے چیخنے پر وجیہہ ویل چیئر چلاتی ہوئے ہال میں آئی۔ ملازم بھی ہال میں آ کر تماشا دیکھنے لگے۔ اسد آپی کو چھوڑ دو پلیز۔ نہیں، آج میں تمہاری آپی کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ اسد نوین کا ہاتھ کھینچتا اسے اسٹور روم کی طرف لے جانے لگا۔ اسد رک جاؤ، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑو نوین کا ہاتھ، وجیہہ بھی تیز آواز میں بولی تھی، اور ملازموں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی بھی سامنے آتا۔ حنین روتی ہوئی اسد کا بار بار نام پکارتی اس کے پیچھے آ رہی تھی، جبکہ نوین اسد سے اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اسد کسی کی بھی بات سنے بغیر نوین کو اسٹور روم کے اندر لے آیا۔ اسٹور کے فرش پر گرنے سے نوین کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، اور وہیں اسد غصے کے بجائے حیرت سے آنکھیں کھولنے لگا۔ آپی؟ حنین جو کہ ان دونوں کے پیچھے آ رہی تھی، اسٹور روم کے دروازے پر اسد کو دھکا دیتی ہوئی بھاگ کر نیچے فرش پر گری نوین کے پاس پہنچی۔
آپی کیا ہوا آپ کو؟ نوین اپنے پیٹ کو پکڑے تڑپ رہی تھی۔ ہنین روتی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ آزاد ابھی بھی حیرت زدہ نوین کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ نوین کو اسٹور روم میں بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شدید غصے میں بھی اسے نوین کی کنڈیشن یاد تھی۔ اس نے اسٹور میں لا کر نوین کو صرف اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، نہ ہی اسے جھڑکا دیا اور نہ ہی اسے دھکا دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا تو نوین فرش پر گر کر تکلیف سے چیخ رہی